اولیاء ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار ہیں۔ جب عطا کا ہم لفظ بولتے ہیں، حقیقی اور عطائی کا فرق کر دیتے ہیں، تو شرک کے جتنے احتمالات ہیں وہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم انبیاء کو یا اللہ کے ولیوں کو اپنا معبود سمجھ کر معاذ اللہ مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہ تو سب اللہ کی عطا ہے۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جاتا ہے تو پھر جو شرک کے احتمالات ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ دفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ان باتوں پر مفتی طارق مسعود صاحب کہیں گے یا سننے والے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ذاتی اور عطائی مدد یہ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ تعویلیں گڑھ لی ہیں۔ اب ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اگر نہیں ہے تو میں یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب آپ دے دیں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ اب صبر اور نماز یہ دونوں خدا نہیں ہیں بلکہ یہ بھی غیر خدا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ان سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب کیا معاذ اللہ یہ شرک کی تعلیم ہے قرآن کے اندر؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ وہ نظروں سے گزرا ہے جو میں نے سماعت کیا، جس میں وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا مان کر اس کو پکارتا ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ جو بھی کرے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نام ہی کسی کا نہیں لیا، جو بھی شخص ہو جس مسلک سے تعلق رکھے، وہ یہ ایسا کام کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، تو یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور پھر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک کی بخشش قطعاً کبھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات کی تو ان حضرت کو غصہ آ گیا، ان کو لگا کہ یہ بات ہمارے خلاف ہے، چونکہ ظاہر بات ہے جو کام کرتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف کہا، تو ان کو یوں لگا، اور انہوں نے جواب ریکارڈ کروایا، اور جواب میں یہ کہنے لگے کہ طارق مسعود صاحب نے جو ہے اس طرح کے الفاظ کہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنی دلیل کیا دی، دلیل دی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے، صبر کے ساتھ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یا نماز مدد یا صبر مدد، حالانکہ اہل عقل جانتے ہیں، اگر علم نہیں بھی ہے تھوڑا سا عقل ہے تو آپ جانیے کہ اللہ نے جو حکم دیا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن وسیلے کے طور پر نماز اور صبر کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مدد مانگو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے اوپر کھڑے ہو جاتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ اب مدد نماز سے نہیں مانگنی، مدد صبر سے نہیں مانگنی، بلکہ ان کے ذریعے سے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ تو بات بالکل کلیئر واضح ہے، انہوں نے یہاں پر بہت بڑی غلطی کر کے ایک لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری بات انہوں نے ذاتی اور عطائی کی ذاتی اور عطائی۔ ذاتی یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ وصف اس کا ذاتی ہو، عطائی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو وصف دیا ہو۔ دیکھیے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ نے معبودان باطلہ کی نفی کی، قل لا اعلم الغیب، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ یہ معبودان باطلہ غیب نہیں جانتے، یا اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص میری ہی عبادت کرو اور خاص مجھ سے مدد مانگو، ان بتوں کے سامنے نہ جھکو، ان سے مدد نہ مانگو، ان کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں پر ان کی ذاتی عبادت یا ذاتی مدد کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ عطائی کی اللہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو مدد والا وہ پہلو دیا ہی نہیں کہ یہ ذاتی طور پر یا عطائی طور پر بھی تمہارا جو ہے وہ مدد کر سکیں، یا یہ تمہاری عبادت کے عطائی طور پر یا ذاتی طور پر بھی لائق ہے۔ نہیں، اللہ نے نفی اس بات کی کہ اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہی نہیں، اللہ نے ان کو حاجت روا بنایا ہی نہیں، اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا ہی نہیں ہے، تو اس چیز کی نفی اللہ نے کی ہے۔ تو یہ صاحب عطائی اور ذاتی میں الجھ کر لوگوں کو الجھا کے ذہنوں کو جو ہے کنفیوژن میں مبتلا کر کے اپنی جو ہے وہ دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اب وہ دور نہیں رہا، جہالت کا زمانہ نہیں ہے، علم کی صدی ہے، علم کا زمانہ ہے۔
ہر چیز آپ کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ کے نیچے ہے. کسی چیز کو آپ سرچ کرنا چاہیں، معلومات کرنا چاہیں تو فوراً کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ امت کو یوں گمراہ نہیں کر سکتے. آپ کسی مسلک سے ہوں، ہمارا کسی مسلک کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. جو بھی غلط کرے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پیش کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، اگرچہ ہمارا ذاتی اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے یہ صاحب یہاں پر بالکل غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مشرک قرار دیا اور مرتد قرار دیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے کسی کا نام لیا ہی نہیں ہے. کوئی بھی ہو، جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، پکارنا بھی اللہ کو ہے. اللہ ہی صرف مدد کے کرنے والی بھی وہی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں کس کو پکارا؟ وہاں پہ یہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی ذات پکارنے کے لائق ہے. نوح علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کے اندر کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟